اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین اور طلبہ و طالبات، آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کا جو دوسرا کلام ہے اس کے معنی، مفہوم اور تشریحات کریں گے۔ تو بلا تاخیر آتے ہیں ریڈنگ کی طرف۔ کسی کو دیکھ کے دل کوئی نواز سنجے خواں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ نواز سنجے خواں ہونا، آہو گریا کرنا، رونا دھونا، چیخنا، چلانا۔ تو آسان لفظوں میں اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کسی کو دل دے کر رونا فضول ہے، جب سینے میں دل ہی نہ رہا تو محبوب سے شکایت کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے اردو شاعری کے اندر یہ بیان کیا ہے اور بڑا ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ عاشق اور معشوق کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے، عشق کا جو رشتہ ہے، اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس کی وکالت کر رہے ہیں کہ جب محبوب کو عاشق دل دے بیٹھتا ہے تو لہذا عاشق اپنے محبوب کو پہلے پرکھتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ کسی کو دل جو ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے ہر کسی کے پاس، تو لہذا جب محبوب کو عاشق نے دل دے ہی دیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ دل دینے کے بعد وہ روئے دوئے نہیں۔ کیوں کہ ہر عاشق کو اپنے محبوب کی طرف سے ملنے والے جو غم ہیں، جو اذیتیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو ہجر ہے، وہ ایک تحفے کے طور پر، سرمایہ کے طور پر محبوب کی طرف سے اسے عنایت ہوتا ہے۔ تو پھر اسے چاہیے کہ غم ہجراں جو ہے اس کو ایک اثاثہ سمجھتے ہوئے پھر محبوب کو دل دینے کے بعد کبھی بھی روئے دھوئے نہیں۔ کیوں کہ یہاں مرزا اسد اللہ غالب نے اپنی شاعری کے اندر دیگر شعراء اور اپنے قارئین اور عشق کے میدان میں جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو درس بھی دے رہے ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ عشق کے میدان میں خسارے کے سودے نہیں ہوتے۔ اگر اس میدان میں تم اتر چکے ہو، اگر تم کسی کو دل دے بیٹھے ہو اور دل دینے کے بعد پھر یہ نہ سوچیں کہ آپ کو وہاں سے وفا ملے، یہ نہ آپ گمان کریں کہ جو آپ چاہیں محبوب آپ کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کرے گا، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی آپ ساتھ لے کر چلیں کہ محبوب کی طرف سے ملنے والے جو غم ہیں، ملنے والی جو اذیتیں ہیں، ملنے والی جو جفا ہے، اس کو قبول کرنا پڑے گا اور محبت میں پھر بڑا دل گردہ رہ کر اس میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ کچھ درد کی شدت ہے، کچھ پاسے محبت ہے، ہم آہ تو کرتے ہیں فریاد نہیں کرتے، کہنے دیتی نہیں کچھ منہ سے محبت میری، لب پہ رہ جاتی ہے آ کے شکایت میری۔ تو لہذا جب کسی کو آپ دل دے بیٹھتے ہیں تو محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بے لوث ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ طمع نہیں ہوتا۔ تو لہذا اگر محبوب کی طرف سے بے رخی ہو رہی ہے، اگر محبوب آپ کی دل جوئی نہیں کر رہا، تمہاری حوصلہ شکنی کر رہا ہے، تو پھر محبت اور عشق کا اور رشتے کا یہ تقاضا ہے کہ پھر تم نے اپنے لبوں سے، اپنی زبان سے
کسی قسم کی شکایت نہیں کرنی. اور بڑی ہی خوبصورتی یہاں ایک بات کہہ دی ہے کہ جب سینے میں دل ہی نہیں. کیوں؟ کہ دل کی جو ترجمہ زبان ہوتی ہے، جب سینے میں دل ہی نہیں ہوگا تو پھر زبان سے شکوے اور شکایت، گلے شکوے کہاں سے آ جائیں گے؟ تو بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ یہ انہوں نے اپنی بات بیان کی اور عشاق لوگوں کو درس دیا. آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف. وہ اپنے خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبق سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گیران کیوں ہو. جی وہ اپنی خو، عادت، وضع، طریقہ، سبق سر بن کے بے شرموں کی طرح، کم ظرف، کم حوصلہ، ہم سے سر گراں. سر گراں کا مطلب ہوتا ہے ناراض کیوں ہو، نالا ہونا. تو آئیے اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں. اگر محبوب اپنی عادت یعنی طور اطوار، اگر محبوب اپنی عادت ترک نہیں کرتا تو کم ظرف بن کر کیوں پوچھیں کہ ہم سے ناراض کیوں ہو. زیر تشریح شعر میں شاعر نے محبت کا، عشق کرنے کا ایک پیمانہ دے دیا ہے. زیر تشریح شعر میں شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، اگر آپ کسی کو دل دے بیٹھیں، اگر آپ اس مقدس رشتے میں سفر کرتے ہیں یا اس مقدس رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس رشتے کے بھی کچھ اصول ہیں. اگر آپ کا محبوب آپ سے بار بار ناراض ہو رہا ہے، بلا وجہ آپ کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، آپ کو رسوا کر رہا ہے، آپ کو اپنے قدموں پر جھکنے پر مجبور کر رہا ہے، آپ کو اپنی تمہاری جو ہے ناک رگڑنے کو بار بار کہہ رہا ہے، تو پھر ایسی جو محبت ہے، ایسی محبت کو سلام کریں اور اپنا راستہ بدل لیں. اور آپ تمہارا محبوب بار بار تمہیں ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار ناراض ہو رہا ہے، کیونکہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں، پیمانے ہیں، اصول ہیں. تو پھر شاعر نے عشاق لوگوں کو یہ اصول، یہ پیمانہ دیا ہے کہ اگر تمہارا محبوب اپنی عادت ترک نہیں کر رہا، بار بار اسی عمل کو اپنا رہا ہے، بلا وجہ وہ تم سے ناراض ہو رہا ہے، تمہاری عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے، تو پھر ایسے محبوب کے لیے تم کو بھی اپنی عزت نفس کو تار تار نہیں کرنا چاہیے. پھر تمہیں بھی محبوب کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. محبت کے رشتے کو وہ ایک بیلنس میں، ایک توازن میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ایک غیرت مند شاعر تھے اور اپنے قارئین کو بھی غیرت کا درس دے رہے ہیں. اپنی انا کی آج بھی تسکین ہم نے کی، جی بھر کے اس کے حسن کی توہین ہم نے کی، لہجے کی تیز دھار سے زخمی کیا اسے، پیوست دل میں لفظ کی سنگین ہم نے کی. میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں، دل لگانے کو ابھی سارا جہاں باقی ہے. تو لہذا شاعر نے محبت کرنے کے اصول اور پیمانے کے پیش نظر عشاق لوگوں کو یہ درس دیا ہے کہ اگر تمہارا محبوب تم سے بار بار ناراض ہو رہا ہے، تمہیں بار بار ذلیل و خوار کر رہا ہے، تمہاری عزت نفس کو اور تمہاری انا کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، تو پھر تم بھی بدلے میں اپنے اصولوں پر سودا مت کرو. تم بھی بدلے میں اس کے سامنے اپنی ناک رگڑنے پر مت آ جاؤ. لہذا تم بھی اصول کے ساتھ محبت کے رشتے کو نبھاؤ، ورنہ ایسے رشتے کو سلام کر دو. تو آئیے اس غزل کے تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں. کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازدان کیوں ہو. جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے غمخوار نے میرا راز بتا دیا، میرا راز
جو میرے غم کی تاب نہیں لا سکتا وہ میرا رازداں کیوں بنے؟ شاعر نے زیر تشریح شعر میں عاشق اور محبوب کے بڑے ہی خوبصورت رشتے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک رازداں ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عاشق اور محبوب کے رشتے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جن کو آپ اپنا راز بتاتے ہیں، دل کی باتیں بتاتے ہیں، اور جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے سینے میں بہت بڑے راز، محبوب کی طرف سے ملنے والے ہجر، محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھ اور محبوب کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں اور کسی سے بھی اپنے غم کو شیئر نہیں کرتے۔ تو لہذا شاعر نے اپنے جو راز تھے وہ اپنی دوست کو، اپنے محبوب کو بتا دیے، لیکن اس کے محبوب نے اس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ کسی کو بتا دیے، کسی کے ساتھ شیئر کر دیے۔ تو لہذا پھر شاعر نے بڑے ہی افسوس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے رازداں، ایسے کم ظرف، ایسے کم حوصلہ لوگوں سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا، طبل جنگ بجا دیا، بغاوت کر دی کہ ایسا محبوب یا ایسا دوست یا ایسا رشتہ وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے راز کو کسی کے ساتھ ظاہر کر دے اور آپ کو شرمسار کر دے، آپ کو شرمندہ کر دے۔ تو بڑا ہی خوبصورت شعر کہ میرے صنم قدے میں کئی اور بت بھی ہیں، میرے صنم قدے میں کئی اور بت بھی ہیں کہ ایک میری زندگی کے تم ہی رازداں نہیں، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی، اور نہیں اور سہی۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ یہ وکالت کی ہے کہ اگر ہم معاشرے کے اندر یا ہماری زندگی میں ایسے لوگ جن کو ہم اپنا راز بتائیں، جن کو ہم اپنے دل کی باتیں بتائیں اور وہ تاب نہ لاتے ہوئے تمہارے راز کو اور کسی کے ساتھ بیان کر دے اور تمہیں رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے لوگوں سے ہمیں کنارہ کر لینا چاہیے۔ تو ناظرین اور میرے پیارے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ان 3 اشعار کے ساتھ اپنے اس غزل کو کلوز کرتے ہیں۔ بقیہ جو آخری 3 اشعار ہیں انشاءاللہ کل کے لیکچر میں اس کی تشریحات کریں گے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔